السلام علیکم. تو یار یہاں سے میرا کھانے کا ولاگ سٹارٹ ہوتا ہے جس میں نے بنائے تھے اپنے لیے 4 پکوڑے اور اس کے ساتھ تھا تھوڑا سا اسٹو, روٹی گرم گرم, کیونکہ میرا بہت کچھ مزے کا کھانے کا دل چاہ رہا تھا. تو اسٹو میں چکن تھوڑی کم تھی, اس کی اسٹوری میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ واٹ ہیپن نیکسٹ. اس کے بعد نا آج کل ہم نے کھانوں کے ساتھ پکوڑے لینا سٹارٹ کر دیا ہے. تو پکوڑے ہم اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ ہم نے پیاز, آلو اور نمک, ہلدی, مرچیں, دھنیا, ساتھ میں سوڈا, اور آپ نے اس کو بیٹر بنا کے فرائی کر لیا پکوڑوں کا, اور پکوڑے بہت مزے کے ریڈی ہو گئے. اچھا, اس کا ٹیسٹ لٹرلی اتنا ڈیولپ ہوتا ہے, اتنے مزے کا لگتا ہے کہ میں کیا بتاؤں. ایکچولی لاہور میں ہم نے نا اپنے گڈ اینڈ بیڈ ٹائمز میں نا ایک دفعہ ٹرائی کرا, پکوڑے ٹرائی کرے تو بڑا مزے کا لگا. مطلب میں کہتی ہوں یار جن لوگوں کو پکوڑوں کا بزنس ہوتا ہے نا, ان لوگوں کو بڑے مزے آ رہے ہوتے ہوں گے, کیونکہ یار بہت اچھا رہ جاتا ہے نا. مطلب صحیح ریٹ پہ, کم ریٹ پہ بہت فائدہ, مطلب اپنا بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی, تو یہاں پر میں روٹی کھا رہی تھی اور میں یہ بول رہی تھی کہ یا اللہ مجھ پر رحم کر دے, یا اللہ مجھے اکیلے روٹی کھانے سے بچا لے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بالکل اکیلے روٹی کھانے سے بچا لے, آمین یا رب العالمین. بیکاز بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے ایک لڑکی ہوتے ہیں, ہماری پھر آگے ایک زندگی ہوتی ہے, ہمارے ساتھ جیسے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں. اس کے بعد ہماری شادی ہو جاتی ہے, تو پھر ہمارے ہسبینڈ ہوتے ہیں, ہسبینڈ ہوتا ہے ہمارا, اللہ رکھے عافیت سے رکھے, اللہ خوشنودیوں میں رکھے. اور پھر ہمارے خیر سے بچے ہوتے ہیں, اللہ کرے کہ جن کے نہیں ہیں ان کو بھی اللہ خیر و خوشیوں والی اولاد دے دے, آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دینے پر قدرت رکھتا ہے. تو زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ مجھے عادت ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی, لیکن جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا پا رہی تو میری بھوک خراب ہو جاتی ہے, میری بھوک تنگ ہو جاتی ہے. کھانے میں چاول کم, روٹی زیادہ, کیونکہ چاول سے میرا پیٹ بالکل بھی نہیں بھرتا. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے چاول سے پیٹ بھر جاتا ہے. خیر میرا پیٹ بالکل بھی چاولوں سے نہیں بھرتا, اور میں نے دوپہر میں اراؤنڈ 3-4 بجے میں نے چاول کھائے. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ چائے پی. اس کے بعد جو ہے میری حالت اتنی خراب ہوئی تھی کہ بس 9 بجے تک میں نے یہ کھانا کھا لیا تھا. اینڈ ناؤ آئی ایم شیئرنگ بیوٹیفل روٹی وتھ یو آل. کچن کی لائٹ بہت کم ہے, تو فضول کے کامنٹ سے بالکل گریز کیجیے گا, اور فضول کی باتوں سے بھی گریز کیجیے گا, بیکاز آفٹر اے ویری لانگ ٹائم I am heading towards this scenario that I'm making روٹی. اور ظاہر سی بات ہے جب بندے کو چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے, میں یہ سوچتی ہوں کہ جو لڑکیاں اچھے سے چیزوں کو مینیج کرتی ہیں نا, مطلب ہوتا کیا ہے, گھر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گھر میں لوگ ہوتے ہیں. اب جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لوگ اگر خوش مزاج اور خوش اخلاق ہوں گے نا تو آپ کو ہر چیز کرنا اچھا لگے گا, لیکن اگر نہیں ہوں گے تو آپ کو نہیں اچھا لگے گا. لیکن پھر زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یار مرو یا جیو, آپ کو کام کرنا ہی پڑے گا, بیکاز یو ہیو ٹو ڈو اٹ اینی وے. تو یہاں پر ہوتا یہ تھا کہ میرے یہاں آتی تھی باہر کی روٹیاں لٹرلی 2 ٹائم, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہ میں آٹا گوندھ سکتی ہوں, نہ میں روٹیاں بنا سکتی ہوں. میں بہت فضول روٹیاں بناتی ہوں, اور میرے ہاتھ کی روٹی نہ میں کھا سکتی ہوں, نہ میرے ہسبینڈ, نہ میرے بچے. پھر اچانک سے ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے خود جانا شروع کرا, اور میں نے دیکھا کہ جو ہے نا ہسبینڈ کے ساتھ کہ روٹی کیسے بن رہی ہے, پانی کون سا استعمال ہو رہا ہے, ہاتھ کیسے ہیں, گندے ہیں. ظاہر سی بات ہے یار, بیچ روڈ پہ یا کونے میں بھی یا کہیں بھی روٹی تیار ہو رہی ہوگی تو کیسی ہوگی. میں بالکل بھی برا نہیں بول رہی, لیکن یار صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جو اپنے ہاتھ کی روٹی ہوتی ہے وہ کتنی صاف ہوتی ہے, کتنی صاف ہوتی ہے نا. تو بس صاف ستھری روٹیاں اچھی ہوتی ہیں, اور اپنے ہاتھ کی بناؤ اور کھاؤ. میں لٹرلی بولتی ہوں کہ یار آپ اپنی بیٹیوں کو مزیدار سا آٹا گوندنا سکھائیں, روٹیاں بنانا سکھائیں, جھٹ پٹ کھانے. کم سالن ہے تو اس کو زیادہ کیسے کرنا ہے, اگر چکن کڑھائی پڑی ہوئی ہے تو اس کی بریانی کیسے بنانی ہے. اور لٹرلی ابھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں تو مجھے جینوینلی نہیں بنانی آتی, لیکن ابھی اتنا ہی کافی ہے, اور اللہ رکھے, اللہ عافیت اور خوشیوں والے معاملات رکھے, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی سیکھ لیں گے. اب مجھے روٹی اس طریقے سے نہیں کرنی آتی تھی, لیکن یار وقت ہے, وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے. اور آگے میں نے اتنے مزے کا اسٹو بنایا ہوا یہ تھا کہ جب میں نے کھانا کھا لیا تھا تو میرا یہی پلان تھا کہ میں سکون سے کھانا کھا لوں, پھر میں ہسبینڈ کے لیے روٹیاں بناؤں, اور اللہ پاک ہمیں بے تحاشا خیر و خوشیوں والا, برکتوں والا, خوشیوں میں استعمال ہونے والا رزق عطا فرمائے, آمین. اور ہمارا ایک روپیہ, میں کہتی ہوں 8 آنا یا واٹ ایور دا لیسٹ منی کا جو بھی لیول ہوتا ہے,
ہر جو پیسہ ہے نا وہ خوشیوں پہ خرچ ہو، خوشیوں کے کھانے پہ خرچ ہو، گھومنے پھرنے پہ خرچ ہو، پکنک پہ خرچ ہو، خوشیوں کے ناشتوں پہ خرچ ہو، خوشیوں کے کھانے پہ خرچ ہو. کیونکہ یار یہ جو زندگی ہے نا اس کو جتنا خوشحالیوں کے ساتھ جی سکتے ہو جی لو، بہت اچھی بات ہے. جی لو گے بہت اچھی بات ہے، نہیں جیو گے پھر بھی وقت ہے، وقت تو گزر جاتا ہے، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر میں روٹی دوسری بنا رہی ہوں اور مجھے نا گرمی بہت لگ رہی تھی. گرمی مجھے اس لیے لگ رہی تھی کیونکہ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ یار میں نے اپنا تو پیٹ بھر لیا ہے، کیونکہ مجھے ایٹ اینی کاسٹ بھرنا ہی تھا کیونکہ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی. اور اس کے بعد اب مجھے گریوی بنانی تھی کیونکہ مجھے سالن زیادہ کرنا تھا اور مجھے چیز کو بہتر بنانا تھا. ظاہر سی بات ہے اب وقت ہے، وقت تو آپ کو سب کچھ سکھا ہی دیتا ہے، اور جو نہیں سیکھتے وہ نہیں سیکھتے، نہیں سیکھیں، ہمیں کیا. سب کی اپنی مرضی ہے، سب کے اپنے معاملات ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا. یار ان باتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ان باتوں میں. پتہ ہے کن باتوں میں رکھا ہوا ہے؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہم دوسروں کو اپنی ذات سے کتنا نفع دے رہے ہیں، کتنی خوشیاں دے رہے ہیں. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر میں روٹی جو ہے نا وہ سیک رہی تھی اور ایک اتار رہی تھی اور بس بہت معاملات چل رہے تھے. یار ہوتا یہ ہے کہ انسان کو نا مینیج کرنا آنا چاہیے، لیکن پھٹو سے پھٹو اور جاہل سے جاہل لڑکی نا جس کو کچھ بھی نہیں آتا، اللہ تیرا شکر، اس کو بھی نا سب کچھ آ جاتا ہے اگر وہ سیکھنا چاہے. ٹھیک ہے نا. بس وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ کے نصیب بہت بہت اچھے ہوں گے. میں کہتی ہوں اللہ ہر بیٹی کے نصیب اتنے اچھے کر، اتنے اچھے کر، اتنے اچھے کر، اتنے بہترین، اتنے بہترین، اتنے زبردست، اتنے پیارے، اتنے پیارے، اتنے پیارے، اتنے پیارے نصیب کر یا اللہ کہ کسی کی بھی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، کسی کی بھی بیٹی کو اکیلے کھانا نہ کھانا پڑے، کسی بھی بیٹی کو جو ہے نا بچوں کو اکیلے ہینڈل نہ کرنا پڑے. مطلب شوہر کو حیاتی دے، شوہر کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. اور ساتھ رکھے. ٹھیک ہے نا. ساتھ از اے ویری میجر فیکٹر. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کھلاتا ہے، کیا پلاتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، غفور الرحیم ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ اچھا ہی کھلائے گا، اچھا ہی پلائے گا. اچھا یہ جو میرا پٹا ہے نا اس کو مجھے چینج کرنا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ ضروری چیزیں اور ضروری معاملات تو پیچھے رہ جاتے ہیں. یہاں پر بس میں اپنے ہاتھ کلین کر رہی تھی، سلیب صاف کر رہی تھی. شادی سے پہلے تو ہمیں کوئی یہ بھی نہیں بولتا تھا یار سلیب صاف کرنا بہت ضروری ہے. لٹرلی یار یہ بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، سکھاؤ، کیونکہ بعد میں ایسے موٹے موٹے تانے پڑتے ہیں نا. ہماری کچی کلیاں، مطلب واٹ ایور بلڈ کی کچی کلی ہوتی ہے، وہ اتنی معصوم معصوم بچیاں ہوتی ہیں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر آگے جا کر ان کو فضول کی باتیں آگے سننی پڑے نا. اب دیکھیں میں نے یہاں پر روٹی بنا لی اور ایک روٹی میں سیک رہی ہوں، اور یہ روٹی کے سیکنے کے ٹائم تک تو میری حالت بالکل آؤٹ ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ یا اللہ نہ مجھے اکیلے کھانا کھانا ہے. اکیلے سے مراد ہے بھائی ہماری جو زندگی ہے وہ ہمارے شوہر اور بچوں کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اللہ تعالیٰ گھمائے خوشیوں کے ساتھ، کرم کے ساتھ. ہم اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائیں. آمین. مسجد نبوی کی پیاری پیاری گلیوں میں گھومیں. آمین. کیونکہ بھائی یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے. اچھا اب میں آگے بتاتی ہوں کیا ہے. میں آگے نا گریوی تیار کر رہی ہوں اسٹو کی، اور بہت ضروری تھا کیونکہ سالن تھوڑا کم تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو زیادہ کیا جائے، اور الحمدللہ میں نے کیا بھی یار، کیونکہ کرنا ہے اور کرنا پڑے گا، آپ کو ہی کرنا پڑے گا. کچھ ڈھیٹ ہڈیاں ہوتی ہیں اور بغیرت ہوتے ہیں لوگ جو کام نہیں کرتے کیونکہ ان کا دل نہیں چاہتا. اچھا مزے کی بات یہ کہ جو لوگ نہیں کرنا چاہتے نا کام، یار پھر ان کا نا ماحول بھی ویسے ہی ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ذہنی مریض بن جائیں گے، آپ پاگل ہو جائیں گے اگر آپ نے کام نہیں کیا. کام آپ کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پتہ ہے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں تو نوکر آتے ہیں، ہمارے یہاں تو ماسی آتی ہے تو وہ سبزیاں کاٹتی ہے، تو وہ برتن دھوتی ہے، تو وہ پوچھے مارتی ہے، کچرا اٹھاتی ہے، سارے کام کرتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر کہیں باہر کے ملک میں شفٹ کر دے تو آپ کیسے کرو گے نا؟ تو آپ پھر روتے روتے بولو گے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. یار تو پھر یہیں سے اپنی عادت ڈالو نا، یہیں سے اپنی عادت ڈالو. اتنی شاہانہ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے سارے کام خود کرو. آپ جھاڑو بھی گھر کی دو، آپ برتن بھی دھو، آپ مانجو پتیلیاں، آپ واش روم دھو اپنے گھر کا. آپ دیکھو آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. یہ زندگی میں جتنے بھی فضولیات آپ کی چل رہی ہوتی ہیں نا وہ ایسی بھاگیں گی نا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو باہر موو کرے گا، انشاءاللہ ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ، ضرور انشاءاللہ ضرور کرے گا، عافیتوں کے ساتھ کرے گا اور موجزانہ کرشمانہ طور پہ کرے گا انشاءاللہ. تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جو ہے نا چیزیں کیسے مینیج ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ کو عادت ہے اپنے کام کرنے کی.
یہاں پر بس میں نے نا آئل ڈالا، آئل میں پیاز ڈالی، اس کے بعد میں نے اب ٹماٹر، ثابت گرم مسالے اور ہری مرچیں کاٹ دی۔ اتنا جذباتی ہو کہ میں نے ہری مرچیں ڈالی نا کہ کیا بتاؤں، بہت ہی تیز مرچیں ہو گئیں۔ اس کے ساتھ میں نے کھانے میں رکھے پلاؤ کے چاول، اور اس کے ساتھ ہم نے فروٹس رکھے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مرچیں بہت تیز ہو گئی تھیں، لیکن اب کیا کریں۔ اچھا یہ ابھی وائس اوور کرتے کرتے نا میرا دماغ اتنا گھوم رہا ہے، کیونکہ میں نے کھانا 9 بجے کھایا تھا، ابھی اراؤنڈ 12 ہو رہے ہیں، اور ابھی جو میرے حالات ہوں گے نا، حالات بہت خراب ہوں گے۔ اچھا جی، تو آج کل بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، آپ لوگ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیشہ جب بھی بچوں کی چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ یار زندگی میں نا سکون رکھو یار، مطلب سکون کو اپنا پرائیورٹی بناؤ، بچوں کو سکون دو، کیونکہ دیکھیں لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، شہزادیاں کلیاں، ان کو آپ جتنی محبت دے سکتے ہو دو، مطلب شادی کے بعد اگر ان معصوم بچیوں پہ، ٹھیک ہے، ان بیچاریوں پہ اگر شادی کے بعد برا وقت آیا، غلط لوگوں سے آپ کی بچی ٹکرا گئی، تو پھر آپ یہ سمجھو ساری زندگی کا رونا ہے۔ اس لیے اچھا ٹائم دیں بچوں کو، وہ اسکول کی بھی ان کی زیادہ سے زیادہ چھٹیاں کرانے کا اگر آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کا دل مانتا ہے تو کرا لیں، نہیں دل چاہتا تو نہ کرائیں۔ لیکن الحمدللہ میرا دل تو بہت مانتا ہے، اور میں بالکل بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ بچے جو ہے نا وہ فرسٹ آئیں یا ٹاپ کریں۔ بچے پڑھیں نہ پڑھیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زندگی میں نا اور بہت سی جنگیں ہیں جن کو فتح کرنا ہے، اور اللہ نصیب اچھے کرے بس۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک لڑکی ڈاکٹر ہے، اور مثال دے رہی ہوں ٹھیک ہے، اگر اس کے آگے کی فیوچر والی جو لائف ہے اس میں وہ کمپلیٹ نہیں ہے، مطلب پہلے تو ایک ہوتا ہے شادی نہیں ہوئی، شادی کے بعد بچے نہیں ہوئے، سمجھ رہے نا؟ تو شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی کا نعرہ پہلے لگتا ہے، پھر بچے نہیں ہوئے کا نعرہ لگتا ہے۔ اس لیے بھائی اپنی بیٹیوں کو دعا دو، اللہ نصیب اچھے کرے، اللہ اتنے پیارے نصیب کرے، اتنے پیارے نصیب کرے، اتنے پیارے نصیب کرے، اتنے پیارے نصیب کرے کہ بس آپ کی بیٹیوں کو اللہ بری نظر اور حسد سے بھی بچا کے رکھے۔ کیونکہ دیکھیں اگر زیادہ خوشیاں بہت زیادہ اوور ایکسیسو خوشیاں مل جائیں گی نا، تو اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی منہ سے نظریں آپ کو کھا جائیں گی۔ اس لیے خوشیاں بھی لمیٹڈ ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ مجھے کامنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹائم بعد مدینہ کی ویڈیوز کیوں ڈالی؟ اس لیے ڈالی بھائی کیونکہ میرے دل میں نہ ہمت تھی نہ طاقت تھی کہ میں جو ہے نا ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ساری باتیں شیئر کروں، اور نہ آن دا اسپاٹ شیئر کروں، کیونکہ حسد بہت ہے لوگوں کو، اور کوئی کسی کو کسی حال میں دیکھنا خوش چاہتا ہی نہیں ہے، تو نہیں چاہتا دیکھنا، تو میں بھی نہیں دکھانا چاہتی کہ میں خوش ہوں۔ اس لیے جب زندگی میں بہت نیوٹرل چیزیں چل رہی ہیں تو آپ جو ہے نا پھر دکھاؤ، اور خود بھی خوش ہو، دوسروں کو بھی خوش کرو، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اتنی ساری خوشیاں بھر دے۔ آمین 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 آمین، اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں بھر دے۔ اچھا جیسے پہلے کی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے میری بہت ساری باتوں کو پکڑا تھا نا، تو یار پکڑنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیے گا، کیونکہ پھر میں آپ کو بلاک کر دوں گی، اور اس کے بعد آپ کو میری ویڈیوز نہیں ملیں گی نا، کیونکہ جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں میرے، ان سب کے نام مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے کوئی بھی فضول بات کی ہے تو میں آپ کو آن دا اسپاٹ بلاک بھی کر سکتی ہوں۔ اس لیے میری ویڈیو پہ فضول کی باتیں کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیے گا، بیکاز آئی ایم بیک ان دا ویگن، الحمدللہ، اللہ کے کرم اور فضل سے، اور اس کے شکر سے، اور اس کے کرم سے، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے۔ یار یہ اسٹو بنا بنا کے نا میرے ذہن کے اندر یہ گھس گیا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا، گیس چلی گئی اور سارا کھانا سلنڈر پہ پکا۔ ہسبینڈ پچھلے سال جب جا رہے تھے اس سے پہلے وہ گیس بھروا کے گئے تھے، اور میں اتنی سینٹی ہوں نا کہ میں کہتی ہوں کہ یار یہ جو ہے نا اتنی برکت والی ہوتی، برکت والی سے چلے، تو میں 2 دن پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ چل رہی ہے تو بھائی ختم ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم نے ٹھیک ہے اللہ سے مانگا، اور اللہ ہی سے مانگو، اور اسی سے مانگنا چاہیے، اور اسی سے بہت مانگنا چاہیے، اتنا مانگو اتنا مانگو اتنا مانگو کہ وہ چیز آپ کو مل کر ہی رہے۔ اللہ سے اتنا مانگو، اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے اتنا مانگو۔ جیسے ہم ابھی باہر نکل رہے تھے اور بارش کا امکان تھا، گرج چمک کے ساتھ کا، تو میں نے آسمان پہ دیکھ کر اللہ سے بولا کہ یار اب پلیز بارش نہ ہو، کیونکہ پلیز بارش نہ ہو، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بارش بالکل بھی نہیں ہوئی، اور ہم صحیح خوشیوں کے ساتھ اور اللہ کے کرم کے ساتھ بنا بارش والے موڈ میں گھر واپس آئے، اللہ کے کرم سے، وداؤٹ رین۔ تو بس سٹوری یہ ہے کہ خوش رہیں، خوش رہنے دیں، خوشیوں سے رہیں، اور جو زندہ ہے اس کو زندہ رہنے دیں، اور جو جس طرح جینا چاہتا ہے اس کو جینے دیں، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے۔ خوشیوں کے ساتھ رہیں اور خوشیوں کے ساتھ رہنے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جان دی ہے اس کو جان میں جان رہے، اور جن لوگوں سے آپ کی جان جڑی ہوئی ہے نا ان کو بھی چین سے رہنے دیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں والے معاملات کرے۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور جتنی بھی
لڑکیاں پریشان ہیں، اللہ آپ کی پریشانیوں کو حل کرے. جتنے بھی لڑکے پریشان ہیں اللہ آپ کی پریشانیوں کو حل کرے. لیکن اللہ آپ کی زندگی میں اتنے بہترین لوگ لے کر آئے کہ ابھی آپ کو آنے والے وقت میں نا رونا نہ پڑے. کیونکہ جو شادی کے بعد کا رونا ہوتا ہے نا، اور اگر آپ غلط لوگوں سے ٹکرا جاتے ہو مثال کے طور پہ، تو پھر یار وہ رونا پتہ نہیں کب تک ہوتا ہے. لیکن اللہ بہت بڑا ہے، گیس چلی گئی، اب سارا کھانا سلنڈر پہ بنا ہے. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آسانی کرے. تو ہمیں بہت ساری یاد رکھے گا. ویڈیو پسند آئے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو اے تھمز اپ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.